السلام علیکم. کیا حال ہے؟ آج ہم ایک نئی ڈاکومنٹری میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں. آج کی ڈاکومنٹری ہماری ڈریکولا ویمپائر اس پر ہے. آج تک آپ لوگ چھوٹے ہوتے یہ ساری کہانیاں سنتے آ رہے ہیں کہ کوہ کاف کی کہانیاں، جنات وغیرہ، ہر چیز کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ایک اور کہانی جس کے اندر ڈریکولا اور ویمپائر ہوتا ہے. اور آج تک لوگوں کو اس کی اصل کہانی پتہ ہی نہیں کہ ویمپائر اور ڈریکولا کون ہے. آج تک لوگوں کو بس اتنا معلوم ہے کہ یہ ایک کہانی ہے، ناول ہے، یا صرف ایک یہ سٹوری ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈریکولا یا ویمپائر یہ کہاں سے ایجاد ہوا، یہ کہاں سے آیا، یہ کون تھا. لیکن اس سے پہلے اس کے 2 سے 3 پارٹ ہوں گے، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی کوئی چھوٹی نہیں ہے. اس کے بارے میں 2-3 قصے ہیں جن کو بیان کرنا ایک ویڈیو میں مکمل نہیں. یورپ میں 17ویں صدی میں لوگوں کو وہم ہوا کہ ان کے شہر میں ایک انسان ہے جس کے دانت نکیلے ہیں، اور اس ہی وہم میں وہاں پہ کتنے زیادہ لوگ بیمار ہوئے، کتنے زیادہ لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی. ان لوگوں کا وہم یہ تھا کہ رات ہوتے ہی کوئی انسان ہے جو آئے گا، ہم لوگوں کو مارے گا اور ہم لوگوں کا خون پی جائے گا. اور وہ اسی ڈر میں، اسی خوف میں بیمار ہو جاتے. کچھ تو اس ڈر کی وجہ سے مر بھی گئے. لیکن یہ بات سچ نہیں ہے. ڈریکولا اصل میں ایک مصنف نے جو آئرلینڈ میں رہتا تھا، جس کا نام بریم سٹوکر تھا، اس کی تخلیق کردہ تھا. اس نے ڈریکولا پر ایک ناول لکھا جو اس نے 1897 میں شائع کیا. لیکن یہ صرف ایک ناول تھا، ایک تخلیق شدہ چیز تھی. یہ کوئی بھی اصل میں کہانی نہیں تھی. اس ناول کے بعد لوگوں کے اندر بہت ہی زیادہ خوف و ہراس پیدا ہو گیا. لوگ اس بات پہ یقین کرنے لگ گئے کہ یہ جو ناول ہے یہ سچا ہے. لیکن کسی کو اس بات کا علم تھا ہی نہیں کہ برام سٹوکر نے یہ ناول کہاں سے لیا ہے. اصل میں یہ ناول صرف ایک تخلیق شدہ تھا، یہ صرف ایک کہانی کے اوپر مبنی تھا. لیکن برام سٹوکر نے جہاں سے یہ ناول لیا وہ ایک اصل کہانی تھی. ویلشیا میں ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام تھا ویلڈ دا امپائر. ویلڈ دا امپائر 1431 میں پیدا ہوا، اور اس کے 5 سال کے بعد 1436 میں اس کے باپ کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا. جس کے بعد 1936 میں اس کا باپ وہاں کا بادشاہ بن گیا اور یہ وہاں کا شہزادہ بن گیا. اس کے والد کا نام ڈریکول تھا. اب ویلشیا کی جگہ رومانیہ ہے، کیونکہ رومانیہ نے وہاں پر قبضہ کر لیا ہوا ہے. رومانیہ نے 1859 میں ویلشیا کو ختم کیا اور وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کر دی. اب ویلڈ دا امپائر کا باپ ڈریکول کے مرنے کے بعد جب اس کو بادشاہت ملی تو اس کے
ترک اور ویلشیا میں لڑائی ہوئی۔ ترک اور ویلشیا کی لڑائی کے بیچ میں ترک والے اس کے بڑے بھائی اور ویلڈ دا امپائر کو ویلڈ 3 بھی کہا جاتا ہے۔ ویلڈ دا امپائر اور اس کے بڑے بھائی کو وہاں سے اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ بہت عرصے کے بعد انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ 17 سال کی عمر میں وہ واپس وہاں پر آ گیا ویلشیا میں، لیکن اب اس کے باپ کی جگہ کوئی اور لے چکا تھا، جو کہ اس کو ہرگز برداشت نہ تھا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر حملہ کیا اور اپنی جگہ کو، اپنی بادشاہت کو آزاد کر دیا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے بادشاہت کرنی شروع کر دی۔ وہ اپنا رعب اور دبدبہ پوری ہر جگہ پہ پھیلا دینا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ اسی طرح وہ کھانے کے وقت اپنے ساتھ بہت لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلایا کرتا تھا، اور کتنے لوگوں کو وہ اپنے کھانے کے میز پہ ہی ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا کرتا، جو اسی کے اندر ابلتے ابلتے مر جاتے۔ یہ ان کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھتا بہت خوش ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی عادت جس سے لوگوں میں وحشت اور ڈر پیدا ہوا وہ یہ تھی کہ یہ اپنے دشمنوں کے خون کو اپنے ڈبل روٹی یا بریڈ کے ساتھ کھاتا تھا یا پیتا تھا۔ یہ ایک بول کے اندر ان کے خون کو لیتا اور اس کے اندر اپنی روٹی یا ڈبل روٹی یا بریڈ کو ڈبو کے کھاتا، جس کی وجہ سے اس کا نام ڈریکولا اور ویمپائر پڑ گیا۔ اس کو اپنے دشمنوں کا خون پی کر بہت مزہ آتا تھا۔ اس کو اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ اس نے یہ سب اس وجہ سے کیا کہ اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر دوبارہ سے مجھ پہ حملہ کیا گیا اور مجھ پر دوبارہ سے حملہ کیا گیا تو یہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ ایک فوج جس نے اس پہ دوبارہ حملہ کیا اور اس کو وہاں سے لے گئے، لیکن اس کی اپنی فوج نے اس کو وہاں سے بہت جلد چھڑا لیا۔ یہ تھی اس کی کہانی، لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے باقی حصے ہم لے کر آئیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور جاتے جاتے ایک لائک ضرور کرتے ہوئے جانا۔